بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر ارسلان خالد۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے فارمر حضرات اور دوست میرے سے یہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ان کے یہی تقریباً سارے سوالات ہوتے ہیں، اور کالز پہ بھی یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو جانور ہے اس کا جو دودھ میں ڈپ آ گیا۔ دودھ میں ڈپ آنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جانور دودھ بہت زیادہ دے رہا تھا اور ابھی اس کا جو دودھ ہے وہ ٹوٹلی کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہماری فارمولیشن میں کوئی مسئلہ ہے، ہماری کوئی مینجمنٹ میں مسئلہ ہے، یا ہمارے کوئی جانور میں مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں پیارے فارمر دوستو، جو جانور دودھ گریجولی کم کرتا ہے وہ تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو کیونکہ گریجولی سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کم کرنا، یعنی کہ ایک جانور آپ کے پاس سو کے آیا ہے تو وہ اگر 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے بعد اگر وہ دودھ اپنا کم کر جاتا ہے تو وہ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے ابھی دودھ کم کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ اس کی فیڈ فارمولیشن نہیں بہتر کریں گے۔ لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس میں میجر چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو یکدم دودھ کم ہو جاتا ہے اس میں فارمر کی کمپلین کیا ہوتی ہے، جو سوال ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ کے بھی وہ مسئلے مسائل ہیں تو یہ جو چیزیں میں ڈسکس کروں گا ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو میں کہوں گا بہتر کرنی ہے آپ نے، وہ آپ نے بہتر کرنی ہے تاکہ آپ اپنے جانور کی فیڈ فارمولیشن اور اپنے جانور سے زیادہ دودھ لے سکیں۔ اگر آپ کا جانور بھی 10 دن بعد 15 دن بعد یا ایک پراپر ٹائم کے بعد سونے کے 10 دن بعد 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد یکدم دودھ میں نیچے آ جاتا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہوتی ہیں۔ ان وجوہات کو آپ نے پراپر طور پہ کیئر کرنی ہے، ان سے دور رہنا ہے تاکہ آپ اپنے جانور کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ دیر تک اور زیادہ ٹائم تک لے سکیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے پیارے فارمر دوستو، جانور جو ہے وہ میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ ایک بینک بیلنس ہے، یعنی کہ بینک سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنے اس میں پیسے رکھیں گے وہ آپ کو ڈبل کر کے دے گا، تو ڈبل اسی طرح کر کے دے گا کہ اگر آپ اس پہ انویسٹ کریں گے تو یہ تو ایک چیز ہوگی، بات بہت اہم۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ جانور آپ کا پروڈکشن میں کیوں کم آ جاتا ہے، جانور کا دودھ کیوں کم ہو جاتا ہے، وہ یکدم کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ فارمر غلطی کیا کرتا ہے۔ پہلی غلطی کیا کرتا ہے فارمر کے یکدم ونڈا چینج کر لیتا ہے۔ اگر پیارے فارمر دوستو اگر آپ اپنے جانور کا یکدم ونڈا چینج کر دیں گے، یعنی کہ فارمر کمپلین کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی برانڈ مارکیٹ میں جو پڑا ہوا ہے میں اس کا بھی 5 کلو استعمال کر رہا تھا اور میں نے اس کو تبدیل کیا ہے ونڈے کو، اور جو نیا ونڈا میں لے کے آیا ہوں اس کا بھی میں نے 5 کلو ہی استعمال کیا ہے، لیکن میرے جانور کا جو دودھ ہے وہ کم ہو گیا۔ ابھی دیکھیں یہ بڑی اہم اور سمجھنے والی بات ہے کہ جو بھی خوراک آپ اپنے جانور کو دے رہے ہوتے ہیں جانور کے جسم کو وہ لگ گئی ہوتی ہے۔ جانور کا جو معدہ ہے، بڑا معدہ جس میں اس نے جا کے ہضم ہونا ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس میں مائکروبز ہوتے ہیں جنہوں نے خوراک کی توڑ پھوڑ کر کے جسم کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، جسم کو دینی ہوتی ہے کہ یہ ابھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کیڑے جو ہوتے ہیں، جو مائکروبز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کرنی ہوتی ہے خوراک کی، وہ اس خوراک کے عادی ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس خوراک کو تبدیل کریں گے تو وہ جو کیڑے ہیں اندر پڑے ہوئے ان کو ایک ٹوٹلی ان نون چیز لگے گی، انجان چیز لگے گی۔ جس طرح کوئی انجان بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے نہیں پہچانتے، جو ایک ہی بندہ آپ کے پاس بار بار آتا رہے گا تو آپ اسے پہچان جائیں گے، وہ آپ کا دوست بھی ہوگا، آپ کی اس کے ساتھ گپ شپ بھی اچھی ہوگی اور آپ کو اس کی ساری چیزوں کا پتہ ہوگا۔ اسی طرح جو معدے کے اندر کیڑے ہیں وہ بھی جو آپ خوراک پہلے آلریڈی دے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ دوستی بنی ہوئی ہے کیڑوں کی اس خوراک کے ساتھ۔ تو جیسے ہی آپ وہ خوراک چینج کر دیتے ہیں یکدم، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ یکدم خوراک چینج کرتے ہیں تو آپ کا جانور وہ ہضم ہی نہیں اس کو ٹھیک ہو رہا ہوتا، وہ جو کیڑے ہیں وہ خوراک کو توڑ کے جسم کو دے ہی نہیں رہے ہوتے کہ جسم نے اس کو استعمال کرنا ہے اور پروڈکشن بہتر کرنی ہے، دودھ پیدا کرنا ہے۔ تو جب وہ کیڑے ڈسٹرب ہو جائیں گے، وہ اندر معدہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ونڈے کا یکدم استعمال تبدیل کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے جانور کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ جاتی ہے۔ بے شک آپ کا جانور تازہ سویا ہوا ہے، تازہ سویا ہے، اس نے تازہ بچہ دیا ہے، اس میں اگر آپ نے ونڈے کا یکدم تبدیل کر دیا ہے تو اس میں بھی وجہ آ سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پروڈکشن ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی
اس میں دوسری وجہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کاڑھا دے دیا، کوئی بہت ہی ایکسٹرا چیز دے دیا آپ نے جانور کو، اس کی وجہ سے اندر جو اس کے کیڑے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو، کیونکہ ایک دیکھیں نا، ایک کھلاڑی ہے نا، یا آپ ہی ہیں، آپ ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں، تو گرمی میں بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں گے، فل گرمی ہوگی تو آپ کھانا بالکل تھوڑا کھائیں گے کیونکہ آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کو پسینہ آ رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کو اے سی والے کمرے میں بٹھا کے کھانا کھلایا جائے گا تو وہ آپ تھوڑا زیادہ اس میں کھا لیں گے۔ اسی طرح اندر معدے کے کیڑوں کا حساب ہوتا ہے کہ اندر کے کیڑوں کو آپ جتنا اچھا ماحول دیں گے وہ اتنی اچھی آپ کو پروڈکشن دیں گے۔ کیڑوں نے ہی ہضم کر کے خوراک جسم کو دینی ہوتی ہے اور جسم نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس خوراک کو۔ تو آپ جب کیڑوں کو ہی اچھا ماحول نہیں دیں گے، یعنی فرض کرتے ہیں کہ آپ نے گھی بہت زیادہ دے دیا، ڈالٹا گھی بہت زیادہ دیتے ہیں لوگ، تیل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی سم ٹائم مائکروبس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ دے دیتے ہیں تو اس سے اگر مائکروبز اندر کے کیڑوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جس وجہ سے ہاضمہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہاضمہ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جانور کی پروڈکشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں میجر وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو بیکٹیریا اندر جراثیم ہیں جنہوں نے خوراک کی توڑ پھوڑ کر کے جسم کو دینی ہے، وہ توڑ پھوڑ کر کے نہیں جسم کو دے رہا۔ یہ چیز آپ بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے جتنی اچھی طرح میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کیا کریں، کالز نہ کیا کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں دیکھیں نا، ابھی میں شروع میں ایکسپلین کر رہا ہوں، کچھ چیزیں میں درمیان میں ایکسپلین کروں گا، کچھ اینڈ پہ ایکسپلین کروں گا، تو جو بھائی ان چیزوں کو سکپ کر جائیں گے، ویڈیو کو سکپ کر جائیں گے، تو وہ آپ کا نقصان ہوگا، آپ چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ پہلی چیز تو ہوگی کہ آپ نے ونڈے کا یکدم تبدیل کیا تو جانور کے دودھ کی پروڈکشن کم ہو گئی۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سبز چارہ یا پٹھے کا تبدیل کر دیا یکدم۔ پٹھے، ابھی میں آپ کو ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے تبدیل کرنا کس طرح ہے۔ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تبدیل تو آپ نے کس طرح تبدیل کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پٹھوں کا استعمال تبدیل کر دیا۔ لیٹ سپوز اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ پہلے سائلج کا استعمال کرتے تھے، سائلج کا استعمال آپ نے بند کر دیا، پھر آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے کوئی سبز چارہ استعمال کرنا شروع کر دیا جس میں آپ برسیم شروع کرنے لگے ہیں، جو ابھی سیزن بھی آ رہا ہے، لوسن شروع کرنے لگے ہیں، شٹالا آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے جیسے ہی خوراک سبز چارے کا استعمال بھی تبدیل کریں گے جانور کو، تو اس سے بھی جانور کے جو معدے میں کیڑے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے، وہ مر جائیں گے، یا ان کو پراپر انوائرمنٹ نہیں ملے گا، یا وہ ہضم نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے جانور کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کے پاس، کہ اگر آپ جانور کو دیکھیں، اگر آپ نے پروڈکشن لینی ہے نا جانور کی پورا سال ایک ہی طرح کی، تو اس میں آپ کو جانور کو ایک ہی قسم کا خوراک دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ مہینے بعد آپ خوراک چینج کر لیں تو پروڈکشن پھر ڈاؤن آ جائے گی، اگلے مہینے آپ نے دوبارہ چینج کی ہوئی ہے، اس سے اگلے مہینے آپ نے دوبارہ چینج کی ہوئی ہے۔ تو بڑے فارم والے یہ سائلج بنانے کا کنسیپٹ بھی ادھر سے ہی آیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں اگر ایک قسم کی فصل نہیں رہ سکتی تو سائلج ہم پورا سال محفوظ رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پروڈکشن پورا سال ہمارے پاس ایک قسم کی رہتی ہے، اور پروڈکشن میں ڈپ نہیں آتا، پروڈکشن کم نہیں ہوتی، پروڈکشن ایک بیلنس کی ہمارے پاس رہتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس خوراک نہیں چینج ہوتی، وہ پورے سال کا ہم نے سٹور کیا ہوتا ہے راشن اپنے پاس۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اگر آپ جانور کو ونڈا بہت ہیوی کوالٹی کا دے رہے ہیں، بہت اچھی کوالٹی کا جانور کو ونڈا دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پٹھے کا استعمال چینج کرتے جا رہے ہیں، 15 دن بعد آپ پٹھا چینج کر دیتے ہیں، 20 دن بعد پٹھا چینج کر دیتے ہیں، 1 مہینے بعد پٹھے کا استعمال چینج کر دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ کا جانور پروڈکشن پہ نہیں رہے گا۔ ونڈے سے جانور نے پروڈکشن بھی دینی ہوتی ہے، لیکن ٹوٹلی ونڈے سے نہیں دینی، سبز چارہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، ساری چیزیں ایک بیلنس راشن تب بھی بنتا ہے۔ یہ چیز بھی اہم ہوگی کہ آپ نے یہ نہیں کہ ونڈا ہی دیتے جانا اور پٹھے کا استعمال۔ ابھی میں چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر ونڈا یا اپنے پٹھے کا استعمال تبدیل کرنا ہے تو آپ نے کس طرح کرنا ہے، سمجھیں بات کو، کہ آپ نے فرض کریں آپ نے ونڈے کا استعمال چینج کرنا ہے، آپ پہلے کسی برانڈ کا ونڈا پا رہے ہیں، آپ ونڈا استعمال کر رہے ہیں، ابھی آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، پہلے فرض کریں آپ اسے 5 کلو استعمال کر رہے ہیں، اب 5 کلو میں سے آپ نے جب آپ نے یکدم نہیں وہ 5 کلو بند کر دینا، آپ نے دوسرے برانڈ کا ونڈا بھی لے آنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ پہلے پنجنات استعمال کرتے تھے، یا آپ پہلے
اپنے گھر کا ونڈا استعمال کرتے تھے. آپ لیٹ سپوز آپ 5 نت کا استعمال کرتے تھے, آپ 5 کلو اس کو استعمال کرتے تھے. ابھی آپ نے ڈیری لیک کا استعمال کرنا ہے تو آپ 5 کلو جو ہے اس کو پہلے 4.5 کلو کریں گے اور آدھا کلو ڈیری لیک مکس کریں گے. ایک دن ہو گیا. اگلے دن آپ اس کو 1 کلو پہ لے آئیں گے, اس کا 4 کلو کر دیں گے اور ادھر سے 1 کلو کر دیں گے. اور پھر آپ اس کو 3.5 کلو کر کے ادھر سے 1.5 کلو کر دیں گے. پھر آپ اسے 3 کلو کر کے ادھر سے 2 کلو کر دیں گے. وہ 5 آپ نے برابر رکھنا ہے اور ادھر سے زیادہ کرتے جانا ہے, ادھر سے کم کرتے جانا ہے. ایک ونڈے کو کم کرتے جانا ہے اور دوسرے کو زیادہ کرتے جانا ہے. اور یہ جو سائنس ریکمینڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ 10 سے 12 دن میں یعنی 1-1.5-2 ہفتے میں آپ نے خوراک کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو آپ کا جانور تب پراپر پروڈکشن پہ رہے گا. اگر آپ جانور کی خوراک یکدم تبدیل کریں گے تو پھر آپ پروڈکشن جانور سے نہیں لے سکیں گے. سائنس نے یہ بھی چیز ریکمینڈ کی ہوئی ہے, لکھی ہوئی ہے کتابوں میں. یہ کو میں سنی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو, یہ سائنس کی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے جانور کو ایک کھرلی سے دوسری کھرلی پہ باندھ دیتے ہیں تو تب بھی جانور کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. ایک چارے سے دوسرے چارے پہ لے کے آتے ہیں تو پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. ایک ونڈے سے دوسرے ونڈے پہ لے کے آتے ہیں تو پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. جانور ایون کہ آپ جانور کی ملکنگ کر رہے ہیں اور ملکنگ کرتے ہوئے جانور ڈسٹرب ہو گیا تو دوسری دفعہ جب آپ جانور کے نیچے بیٹھیں گے تو وہ اتنا دودھ نہیں دے گا جتنا اس نے کل اس ٹائم پہ دیا تھا. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی میجر ہیں. تو یہ دیکھیں نا, ابھی بالکل چھوٹی سی چیز ہے کہ جانور ڈسٹرب ہو گیا اور وہ پروڈکشن پہ نیچے آ گیا. تو یہ اہم چیز ہے, یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ آپ اگر اپنے جانور کی پروڈکشن پراپر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جو بھی ونڈا استعمال کرتے ہیں اس میں آپ نے اس کا لیب ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جانور کو ونڈا کیا دے رہے ہیں اور اس کا کیا رزلٹ آئے گا آپ کو. اور آخری بات بڑی اہم ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے دیکھیں ہر جانور جو ہے نا, ایک وچھی ہے, اس کے لیے ہم نے کاف سٹارٹر بنایا ہوتا ہے کہ اس کا میدا ڈیولپ ہونا ہے. پھر وہ جب اس کا میدا ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو گبن کرنے کی ہماری شرط آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کی فیڈ فارمولیشن تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی خوراک میں وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ وہ جلدی بلوغت کی طرف پہنچے, جلدی وہ میچور ہو جائے تو اپنے وہ ایج پہ پہنچے, اپنے ویٹ پہ پہنچے تو ہم اس کو AI کریں. پھر جب وہ ملکنگ پہ آ جاتی ہے, جو جب تازہ ہوتی ہے اس کی خوراک مختلف ہوتی ہے, جب درمیان میں آتی ہے تو مختلف ہوتی ہے, جب ڈرائی ہو جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے تو پھر اس کی خوراک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جانور فریش ہے, اس کی فارمولیشن ڈیفرنٹ ہے, اس کو ونڈا ہی آپ نے اور دینا تو وہ پروڈکشن پراپر دے گا. آپ کا جانور خشک ہو گیا, اس کے لیے ونڈا اور ہوتا ہے. ایک آپ کا جانور گوشت والا ہے تو اس کا ونڈا اور ہوگا. میں نے بہت سارے فارمر دیکھے ہیں کہ دودھ والا ونڈا ہی گوشت والے کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ رزلٹ نہیں آتا. ونڈا آپ برائے نام ذہنی طور پہ تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ میں ونڈا دے رہا ہوں, لیکن آپ اس کی وہ ریکوائرمنٹ تو جانور کی پوری نہیں کر رہے. جو گوشت بڑھانے والا ونڈا ہے اس کو گوشت والی چیز چاہیے تو وہ تبھی گوشت بڑھائے گا جانور. تو جب وہ آپ دودھ والا دیں گے تو وہ دودھ والا تو اس کا کام ہی نہیں ہے. تو جو لوگ کھال کا استعمال کرتے ہیں, دیکھیں دوستو کھال جو ہے وہ جانور کی باڈی میں پروٹین کی ریکوائرمنٹ تو پوری کر دیتی ہے, پروٹین سورس اس میں اچھا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ وہ کوئی اور چیز اس میں پوری نہیں کر رہی ہوتی. اس میں نہ منرلز ہوتے ہیں, نہ وٹامنز ہوتے ہیں, نہ اس کے علاوہ کوئی میجر چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جانور آپ کا پراپر فیڈ پہ نہیں رہتا, آپ کا پراپر جانور پروڈکشن پہ نہیں رہتا, جس کی وجہ سے جانور کے معاملات جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. ویڈیو اچھی لگی ہے, اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں. جس طرح میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کے پاس شیئر کرتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ یہ نئی سے نئی انفارمیشن جو ہم جدید کتابوں کی انفارمیشن ہے, سائنس کی انفارمیشن ہے, وہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں تو آپ سے دوسرے دوستوں میں پہنچے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.